السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 164 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق احسان کیا اللہ نے مؤمنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب اس نے ان میں ایک رسول بھیجا، من انفسہم جو انہی کے جانوں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ جو تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی نشانیاں، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ نے مؤمنوں پر احسان فرمایا کہ جب اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے باطن کو صاف کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ معزز لسنرز، آج کے اس لیسن میں اللہ کے حکم سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور اللہ کی رحمت کا مظہر کیا ہوتا ہے، کب اللہ کس چیز کو اللہ اپنی رحمت کہتا ہے، اس کو آج ہم اللہ کی کتاب سے دیکھیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دنیا میں بہت سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ بہت سی چیزوں کو ہم اچیومنٹ سمجھتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، جو یہ چیز فلاں بندے کو مل گئی۔ مثال کے طور پر کسی کو کوئی بہت اچھا گھر مل گیا، بہت اچھی گاڑی مل گئی، کوئی بہت زبردست جاب مل گئی، اس کا کاروبار بہت زیادہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے، اس کے پاس بہت اولاد ہے، اچھی صحت اس کے پاس ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ واہ، اس کو تو اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے اس پہ۔ جبکہ اللہ نے اپنے مؤمنین کو کس چیز کو احسان جتا کر بتایا، اور بتایا کہ یہ وہ احسان جس کو المن، ہر اس احسان کو کہتے ہیں، اور ایک اللہ کا نام منان بھی ہے، یعنی بہت احسان کرنے والا۔ تو اللہ وہ ہے، ہر وہ احسان الہی جس کے حصول کے لیے کسی قسم کی محنت اور مشقت نہ اٹھائی جائے، اس کو کہتے ہیں من، یعنی من علیہ، اس نے بلا معاوضہ، بلا مزدوری کسی مزدور کو معاوضے میں کچھ عطا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وہی اللہ کا من ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہماری طلب اور ہمارے معاوضے کے بغیر بلا کسب و ہنر اللہ نے خود سے خود ہمیں عطا کی ہے۔ تو یہ من اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اور یہ رسول ہے، اور رسول کا وحی لے کر آنا انسانوں کے پاس اللہ کی طرف سے انسانوں کا پر ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین میں انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، وہ رسول جو کہ انسانوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ حضرت جعفر روایت کرتے ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کہا، اے امیر، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، رشتے توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے قوی شخص ضعیف کا حق کھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ایک عظیم رسول بھیجا جن کے نسب کو، ان کے صدق کو، ان کی امانت داری کو، ان کی پاک دامنی کو ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء اجداد جن پتھروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اس کو ترک کر دیں۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم سچ بولیں، امانت ادا کریں، رشتے جوڑیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، حرام کاموں اور خون ریزی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں بے حیائی کے کاموں اور جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا۔
انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ یہ چیز ہے کہ اللہ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کا اس دنیا میں آنا یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول اللہ نے بھیجے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کسی قسم کے عذر کی گنجائش نہ رہے۔ رسولوں کو بھیجنا، ہدایت کی طلب انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی گئی ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ انسانوں کو اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ کیونکہ جب ہمارے اندر ایک چیز کی طلب ہوگی، ہدایت کی، صحیح راستے پر چلنے کی، تو پھر اس بعد ہم ہدایت تلاش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ بہت سے موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ فین فالوورز ان کے بہت زیادہ ہیں جو موٹیویشن دیتے ہیں، مختلف پاکستان میں بھی ہیں، اور ہم ان کا نام لگا دیتے ہیں جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں۔ وہ دراصل کرتے کیا ہیں؟ وہ حقیقت میں ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں، ہدایت کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف یہ ایک ایسا ورچو ہے جو کہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم جانوروں سے اعلیٰ مخلوق ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جانور کوئی موٹیویشنل سپیکر بنا ہو اور سب جانور اس کو سن رہے ہوں اور اس کی باتوں پر اپریشیٹ کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عقل میں اپنی ذات کی معرفت کے لیے پورے کا پورا ایک نظام رکھا ہے، اور یہ جانتا، اور انسان اللہ کی ذات کو پہچاننے کی پوری ابیلٹی کے ساتھ دنیا میں آئے۔ یہ پروگرام فنکشنل کب ہوگا؟ جب کہ ہم ان شکوک و شبہات کا ازالہ کریں جو قدم قدم پر شیطان اللہ کے بارے میں انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو نبی کا کام یہ ہے کہ ان شکوک کا ازالہ کرے، اللہ کی ذات کے بارے میں لوگوں کو تعارف دے، اگرچہ کہ انسان کی ذات کے اندر اس اللہ کو پہچاننے کی پوری ابیلٹی ہے۔ ہم پہچان لیتے ہیں اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے جو زمین و آسمان کا نظام چلا رہا ہے، لیکن اس اللہ تک پہنچا کیسے جائے، اس کو راضی کیسے کیا جائے، اس کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کا مظہر کہ اللہ نے اپنی رضا کے کاموں کی ہمیں اطلاع دی اپنے نبی کے ذریعے۔ اللہ نے ان کاموں کے بارے میں ہمیں مطلع کیا جو اس کو ناراض کرتے ہیں تاکہ ہم وہ کام نہ کریں۔ انسان پھر ایک اور چیز ہے، جب ہمیں یہ پتہ بھی چل جاتا ہے اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اور کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، فطرتاً اپنی لیزینس کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے ہم اپنی عبادات اور معاملات اچھے طریقے سے معلوم ہو جانے کے بعد بھی بے عملی اور بد عملی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں نبی کا کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ انذار کرتا ہے، وہ لوگوں کو ڈراتا ہے، نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے، برائی پر اللہ کی گرفت سے ڈراتا ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے، یہ ایک کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے کہ آنکھ میں اللہ نے بائی برتھ ایک ابیلٹی رکھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب روشنی ہوگی، جب چراغ جلے گا، جب سورج نکلے گا، جب ہماری آنکھ کا نور باہر کے نور کے ساتھ نہ ملے تو اشیاء کو دیکھنے کے لیے خالی آنکھ کا نور کافی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کی عقل میں، اس کے دل میں اپنا شعور کا نور رکھا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ تو اللہ کی ہدایت کا نور کیا ہے؟ یہ ہے وہ نور جو ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کی رحمت کا، اس کی معرفت کا۔ لیکن اس نور کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے نور نبوت، نور وحی کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو، جو نبی ہے، اس نے دنیا کو عملی نمونہ پیش کر کے دکھایا کہ کیسے اس اللہ کو راضی کیا جائے گا۔ وہ راستہ جو اللہ کو پسند ہے وہ 100% بیلنسڈ راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ يَاسِينَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ صراط مستقیم جس پر چلنے کی ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر کیسے چلا جائے گا؟
کیسے ہم دن گزاریں گے اور کیسے رات گزاریں گے، کیسے سوئیں گے اور کیسے پئیں گے، کیسے کھائیں گے اور کیسے ہم اپنی زندگی کو کے باقی ایام گزاریں گے، یہ نمونہ اللہ نے نبی کی صورت میں بھیج کر ہم پر احسان عظیم کیا۔ انسان اپنی ہرس، اپنی شہوت، اپنے غضب سے بے قابو ہو جائے تو وہ بلا جھجک گناہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے دلوں میں اللہ کا خوف خدا پیدا کیا، اور ایسا خوف خدا پیدا کیا کہ جب انسان اس حالتوں میں ہو تو سنبھل جائے، اللہ کو یاد کرے، گناہ سے باز آ جائے، اور سخت مصائب، سخت مشکلات، ہر بیماری میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پابندی سے اطاعت اور عبادت کرتے رہے، تاکہ کسی شخص کے لیے مصائب اور مشکلات یہ عذر نہ بن سکیں کہ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جو مکہ میں نشو و نما پائی، ہمیشہ سچ بولا، ہمیں آپ کی نیک، آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل مل گیا، یہ سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ آپ حرص و طمع، جھوٹ، بے حیائی، برائی کے کاموں سے ہمیشہ اپنے آپ کو روکتے رہے۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پہچانتے تھے۔ آپ نے 40 سال کے بعد اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ یقین ہے کہ اہل مکہ کو یہ معلوم تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی ٹیچر کے سامنے نہیں بیٹھے، کسی سے کچھ نہیں لرن کیا، نہ کسی کو کوئی درس سنا، نہ کسی کتاب کو پڑھا، نہ کسی کا علم کی تکرار کی۔ پھر 40 سال بعد یکا یک آپ غار حرا سے نکل کر ایسا فصیح و بلیغ کلام پڑھنے لگے جس کی نظیر لانے سے آج تک تمام دنیا عاجز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ انہی مؤمنین کی ہم جنس ہیں، انہی کے ہم پیالہ و ہم نوالا ہیں، ان کے شہر میں رہنے والے ہیں، ان کی زبان بولنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کا ہم پر مظہر ہے۔ اس بعث فیہم رسول، جب میں نے ایک رسول ان کو بھیجا، یہ میرا احسان ہے، احسان مانو۔ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دیں، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، اللہ نے ہمیں رزق دیا، اللہ نے ہمیں روزی پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دن لاتا ہے، رات لاتا ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، کیا کچھ نہیں اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں بلا معاوضہ عطا کیا، لیکن احسان نہیں جتایا۔ احسان کس چیز کا جتایا؟ احسان یہ بتایا کہ میری رحمت کا مظہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نبی کا ساتھ دینے والے لوگ بھی اللہ کی رحمت اور رضا کا حصول پاتے ہیں۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی کتاب کی آیتوں کی تلاوت اللہ کا احسان ہے۔ طوبہ، آپ کے لیے خوشخبری ہے، میرے لیے خوشخبری ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ہم اللہ کی کتاب کی کچھ آیتوں کو پڑھتے ہیں روزانہ، اور پڑھ کر اس کو غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ تلاوت کا مطلب ہے تلا یتلو تلاوہ، پیچھے پیچھے آنا۔ تو تلاوت مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو لفظ پڑھیں قرآن پاک کے تو اس کا معنی اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ تلاوت کا مطلب قرات نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ تلاوت قرآن جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت، تلا یتلو تلاوہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا، اس نے اس کی پیروی کی، یعنی کہ التلو، اس اونٹ، خچر یا بکری کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلے، یعنی اونٹنی کے پیچھے پیچھے آنے والا اس کا بچہ ہے، اس کے لیے عرب کہتا ہے اطلت الناقہ، اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ تو تلا کا معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے آنا، اس طریقے سے کہ دونوں کے درمیان کوئی غیر حائل نہ ہو۔ تو اس کا پھر مطلب تلاوت سے اس کا مطلب صحیح معنوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ تلاوت قرات نہیں ہے، قرات کا مطلب پڑھنا ہے، اور وہ تلاوت کے اندر ہی آ جاتا ہے، لیکن تلاوت کرنا کیا ہے کہ قرآن حکیم کے معنی کو سمجھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تلاوت کرتا ہے قرآن کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو زکا کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے زکا کا؟ زال را اور زا کاف اور واو، اس کا روٹ بنتا ہے جناب زکو، جس کا مطلب یہ ہے بڑھنا، نشو و نما پانا۔
اس کا بیسک جو میننگ ہے نا زکا کا، وہ ہے نشو و نما پانا اور بڑھنا، جیسا کہ زکل ماء والزرع یسکو زکون ازکا، جانوروں کا اور کھیتی کا پھلنا پھولنا، بڑھنا اور نشو و نما پانا۔ ازک اللہ المال وزکاہ، اللہ نے مال کو نشو و نما دی اور اس کو بڑھایا۔ اس کا مطلب پھر بنیادی معنی کیا ہے کہ نشو و نما پانا اور بڑھنا اور پھلنا پھولنا۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کس لیے آیا، اس لیے آیا کہ وہ ہمیں پاک کرے، اور صرف پاک نہیں کرنا، یعنی کہ برائیوں اور نقائص سے پاک کرنے کے بعد اس کو بڑھائے، اس کی نشو و نما کرے، اس کی بالیدگی حاصل کرے، اس کو گروتھ کرے۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ڈیولپمنٹ، انکریز، بلوزم، پیورٹی۔ تو اللہ کے نبی کی نے یہ چیزیں ہیں میری پیاری بہنوں جو اللہ نے اپنے احسان کا مظہر کہی ہیں۔ اللہ نے کوئی بہت اچھی نوکری کے مل جانے کو احسان کا مظہر نہیں کہا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی بہت بڑا گھر مل گیا، کسی بہت بڑی جگہ پر تم ایک ایز اے آفیسر پوسٹ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے احسان کا مظہر تم پر یہ ہوگا کہ تمہیں اپنی ذات کو زکا کرنا آئے گا، تمہیں تلاوت قرآن آئے گی، یعنی تم قرآن کی آیتوں کو پڑھو گے تو پیچھے پیچھے اس کا معنی تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب تم اس کنڈیشن میں چلے جاؤ کہ تمہیں، اور یہ سٹارٹ کیسے ہوگا؟ نفس کا زکا کو آپ نوٹ کریں کہ جو نفس کا زکا ہے، یعنی ہماری بڑھوتری، ہماری گروتھ، ہماری امپروومنٹ، وہ کب ہوگی؟ اس قرآن میں اللہ نے اس آیت میں بڑے زبردست طریقے سے یہ بات بتائی۔ رسول کی آمد مومنین پر احسان ہوئی، کیونکہ رسول ان کی قوم، ان کی بستی، ان کی زبان کا تھا، اور رسول ان کا ہم جنس تھا۔ کیوں؟ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ کیا کرتا ہے وہ آ کر؟ وہ کیا لوگوں کو کس چیز کی طرف بلاتا ہے؟ اس کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں؟ کیا کوالٹیز ہیں جو کہ اللہ نے ایز این احسان پیش کی؟ نمبر 1، وہ آیتوں کو تلاوت کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہمیں قرآن کی قرات کریں اور ساتھ ساتھ میننگ سمجھ میں آئے تو یہ اللہ کے ہم پر احسان کا مظہر ہے۔ نمبر 2، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ زکا مطلب ان کو گرو کرتا ہے۔ ایز این ہیومن بینگس دے نو دیم سیلز بیٹر، ان کو اپنے ایموشنس کو، اپنی خواہشات کو، اپنے اندر کے اس وحشی انسان کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹیم کرنا اور زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنا آتا ہے۔ وہ اپنے ایموشنل سٹیٹس میں زیادہ میچور ہو جاتے ہیں، ان کو غصے کو قابو کرنا زیادہ اچھے طریقے سے آتا ہے۔ شہوت ان کے سروں پہ اس طرح سے جانوروں کی طرح سوار نہیں ہوتی، وہ اپنے غصے پر قابو پانے والے ہیں۔ وہ اپنی محبتوں میں بہت زیادہ سرٹن ہیں، ان کو اپنی فرینڈشپس کو بیلنس اور مینج کرنا آتا ہے، ان کو اپنی دین اور اپنے دنیا دونوں کے معاملات کو ساتھ لے کر چلنا آتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اللہ کا دوسری دفعہ اس کتاب کا ذکر ہے میری پیاری بہنوں، یہ اللہ کا مظہر ہے احسان کا۔ قرآن، کتاب، تلاوت، اس کا علم، عالم یعلم مطلب کسی چیز کو اس پہچاننا، کما حق ہو جاننا، اس کی حقیقت کا ادراک حاصل کرنا، یقین حاصل کرنا، محسوس کرنا، محکم طور پر معلوم کرنا۔ تو علم کیا ہے؟ ہم انسان اپنا پرسیپشن، دیکھیں علم جو ہے وہ 2-3 ذریعوں سے ہم تک پہنچتا ہے۔ ایک ہے پرسیپچول نالج، آپ پرسیو کرتے ہیں جو چیزیں آپ محسوسات کے ذریعے ادراک کر سکتے ہیں۔ کچھ کنسیپچول نالج ہوتے ہیں جو آپ محسوس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، بٹ یو ہیو اے کانسیپٹ۔ مثال کے طور پر ایک پین ہے، اس کا ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کنسیو کر سکتے ہیں، پرسیو کر سکتے ہیں، یس کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن کانسیپٹ آپ کو آ گیا اس کی ٹانگ کے ٹوٹنے سے کہ اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اس کو درد ہوگی، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں احساسات بھی آ جاتے ہیں۔ تو علم کو اللہ نے وحی کو علم کہا ہے، اور انسان کے اس علم کے حصول کے جو کچھ ذرائع ہیں ان میں اللہ نے کان، آنکھیں اور دل، یہ ہیں وہ بہت بڑے بڑے سے جو ذرائع ہیں علم کے۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن حکیم علی وجہ بصیرہ ہمیں دعوت دیتا ہے۔ قرآن حکیم یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں بس آنکھیں بند کر کے سنتے چلے جاؤ۔ قرآن کا پاک کہتا ہے دیکھو اس کائنات میں ایک ایک چیز کو دیکھو، علم لو، اور علم کے بعد یقین کے درجے تک پہنچ کر اس قرآن کے ذریعے اللہ کو پہچانو۔ تو علم کا حصول،
یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر اللہ کی کتاب، اس کتاب کا علم، اور اس علم کے ذریعے اللہ کی رحمت کا حصول، اور پھر حکمت اللہ نے فرمایا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس نے بندوں کو اپنے رسول کے ذریعے حکمت سکھائی۔ حکمت کے کافی معنی کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تھی وہ وحی جو کہ پڑھی جاتی تھی، اور ایک وہ وحی تھی جو پڑھی نہیں جاتی تھی، اور وہ وہی احادیث ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن حکمت کا مطلب جو اس کی روٹ سے ہم اس کے عربک ڈکشنری سے بات کو سمجھیں، الحکمۃ گھوڑے کی لگام کو کہتے ہیں، وہ لگام جس کو منہ میں دے کر کس کر اسے چمڑا سے اس کے منہ کو باندھ دیا جائے اس طریقے سے کہ اس کے دونوں جبڑے کس جائیں اور وہ ادھر ادھر نہ ہونے دے۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے سرکش اور بے راہ رو جذبات کو قابو کر لے، اس کو بے راہ رو ہونے سے روک دے۔ حکمت الفرس، گھوڑے کو روک دیا، قابو کر لیا، اس کو بات کرنے سے روک دیا، اس کو منع کر دیا۔ لہٰذا اس کے بنیادی معنی یہ ہیں کہ ہر انسان کو یہ پتہ ہو کہ کون سے لمٹس ہیں جو اس کی آخری حد ہے اور اسے باہر اس نے نہیں جانا۔ تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حکم فیصلہ کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، تو حکومت کا ورڈ بھی یہیں سے نکلا ہے۔ تو یہاں ہر ایک کے حقوق اور ہر ایک کے فرائض کی جو حدیں متعین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں بیلنس ہے، اور اس حسن توازن اور حسن تناسب کے ساتھ وہ زندگی کے تمام معاملات کو بطریق احسن انجام کرنے کے قابل ہے۔ اور علم کو جو حکمت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حکمت انسان کو جاہلوں اور نادانوں جیسی باتیں کرنے سے روکتی ہے۔ تو اس سے ہی ورڈ مستحکم نکلا ہے، کیونکہ وہ جو ایک جگہ پر جم جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اب ہم اس آیات کے دوبارہ سے میننگ کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا احسان، بہت عظیم الشان ایک آیت اللہ کے حکم سے آج ہم قرآن کی پڑھ رہے ہیں اور پڑھ لی کہ اللہ کی احسان کا مظہر سب سے پہلے خود ہمارے اس کے رسول کی مومنین میں آمد ہے، اور اس رسول نے مومنین میں آ کر کیا کیا، ان کو کیا کرنا سکھایا۔ انہوں اللہ کے نبی کی جو ایک کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز میں نمبر 1 وہ ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی آیتوں کی۔ اس کتاب کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہم زیادہ بہتر طریقے سے گرو کر سکتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ۔ اللہ نے ہمیں اسی کتاب میں اپنے نبی کے ذریعے اس کتاب کو ہم تک پہنچایا، یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں ہماری حدیں بتا دیں، کیونکہ جب ہم حد سے نکل جاتے ہیں تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے ان تمام حدود کا ہم تک اپنے نبی کے ذریعے پہنچایا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کچھ نہیں پتا تھا، جدھر کو منہ اٹھا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، زندگی کا کوئی واضح نصب العین نہیں تھا، کوئی کانسیپٹس نہیں تھے جو کلیئر تھے، ہر قسم کا شک ان کے اور تمہارے دلوں میں تھا۔ اس لیے مومنوں، اللہ کی اس نعمت عظیم پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس نعمت عظیم پر جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی صورت میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں اللہ کی ذات کا کما حقہ تعارف اور ادراک حاصل ہوا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اور ان کوالٹیز کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کوالٹیز کو اللہ نے احسان کہا ہے، کیونکہ وہ منان ہے اور ہم ہر وقت اپنے خالق کے احسان کے طالب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔